کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ بلاؤ اسے، ابو ذر ملنے کے لیے آیا ہے۔ کمرے کے اندر سویا ہوا تھا، کسی نے کہا ابو ذر آ گیا ہے۔ دربار میں کہا ابو ذر اپنا لہجہ نرم کر، تجھے اسی سختی کی وجہ سے ہم نے شام بھیجا تھا، تو پھر واپس آگے وہی باتیں کر رہا ہے۔ ابو ذر نے کہا میں تیرے دربار میں اتنے درباریوں کے سامنے آ کے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس چیز کی گواہی؟ اس نے کہا لکھو دربار کے لوگوں، میں محمد کا صحابی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، اس میں سے کسی کو کوئی عذر کہ اسے مجھے محمد کی صحبت میں نہیں دیکھا؟ سارے دربار نے کہا ہم مانتے ہیں کہ تو نبی کا صحابی ہے۔ اس نے کہا تم نے گواہی دی ہے میرے صحابی ہونے پہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی ہے، علی محمد کا جانشین ہے، علی محمد کا وصی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس نے غدیر میں من کن تو مولا کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے کہا تانا مدینہ تو علم وعلی بابو، میں گواہی دیتا ہوں محمد نے کہا تانا دارالحکمہ وعلی بابو، میں گواہی دیتا ہوں رسول نے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حدیثیں پڑھنی شروع ہوئی، 70 حدیثیں ابو ذر نے دربار خلیفہ میں کھڑے ہو کے علی کی شان میں وہ پڑھی جو رسول نے علی کی شان میں کہی تھی۔ تیسرے خلیفہ کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، اس نے کہا کیسا محمد کا صحابی ہے، تجھے ساری حدیثیں وہی یاد ہے جو محمد نے علی کے لیے کہی تھی، تجھے کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے جو نبی نے ہمارے لیے کہی تھی۔ ابو ذر نے کہا ہاں ہاں ایک حدیث مجھے یاد ہے جو نبی نے تیرے لیے کی تھی۔ اس نے کہا ہاں وہ حدیث بھی پڑھ۔ ابو ذر نے کہا محمد نے کہا تھا ابو ذر اگر بنی امیہ کا کوئی فرد تو میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھنا اسلام خطرے میں آ گیا۔ اگر تو بنی امیہ کا کوئی فرد میرے بعد میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھ لینا اسلام خلیفہ نے کہا ایسے نہیں ابو ذر، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اتنی بڑی حدیث کہہ دی تو نے میرے بارے میں، گواہ لے کے آ، تو گواہ نہیں دے گا میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا۔ حاکم وقت کے اوپر تو نے اتنی بڑی تہمت لگا دی، حدیث پیغمبر ہے تو گواہ لے کے آ۔ ابو ذر نے دربار میں دیکھا، جن لوگوں نے حدیث سنی بھی تھی انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ رسول کے بعد حدیث پیغمبر بیان کرنے میں کیسے پابندی لگی تھی، کس نے لگوائی تھی اور کیوں لگوائی تھی۔ حدیث پیغمبر کسی کے پاس تھی نہیں، حدیث بیان کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے بین تھا، پابندی تھی۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا نا دربار میں کوئی گواہ نہیں تھی، زخمی دربار سے نکلا، سیدھا گیا علی کے دروازے، دستک دے کے لگا مولا آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ علی ابو ذر کے ساتھ چلے۔ اب میں کیا کروں، سامنے کلاک پہ میری نظر ہے، ابو ذر کی گواہی کے لیے علی چلے۔ وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے جا رہا ہے جو زمین پہ اللہ کا گواہ ہے۔ جو دعوت ذوالعشیرہ میں محمد کی نبوت کا گواہ ہے، وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے دربار میں آئے۔ علی دربار میں آئے، ابو ذر نے کہا یا علی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کہا ہے جو آپ نے گواہی دینی ہے۔ علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ابو ذر سے علی نے بات نہیں سنی کہ کیا کہہ کے آیا ہے، میں نے کیا گواہی دینی ہے۔ علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے، علی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ علی دربار میں گئے، دربار میں جا کر علی نے خلیفہ کے سامنے کہا بھلا اپنے کاتب کو لکھوا میری گواہی، میں درج کرواتا ہوں کہ میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ ابو ذر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، خلیفہ نے کہا یا علی مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، اگر آپ آ ہی گئے ہیں، آپ محمد کے ابن عم ہیں، رسول کے چچا زاد ہیں، ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اگر آپ آ ہی گئے ہیں، آپ میرے اور ابو ذر کے درمیان جو ایک معاملہ ہے، جو ایک مسئلہ ہے، جو ایک غلطی ہے، جو ایک لڑائی ہے، آپ اسے بیٹھ کے بھی طے کروا سکتے تھے۔ آپ نے ابو ذر کی بات سن لی، میری سنی نہیں، ابو ذر کی سن لی، میری سنی نہیں، ابو ذر کی سن لی، میری تو سنی نہیں، آپ نے اتنی جلدی ابو ذر پہ گواہی کیسے دے دی؟ اللہ نے فرمایا میں نے تیری بات سنے بغیر اس پہ گواہی اس لیے دی ہے، محمد نے تیرے بارے میں نہیں اس کے بارے میں کہا ابو ذر سچا ہے۔